اسلام نے ارشاد فرمایا اس عورت نے آپ کو جنت واجب کر. اور ایک اور بات، اگر کسی بیٹی کو طلاق ہو کر ہمارے گھر کے اندر آ جائے، اب باپ فوت ہو چکا ہے، اب بھائی ہیں، بھائیوں کے یہاں اس نے رہنا ہے، تو باہر تو نہیں جا سکتی، بھائیوں کے یہاں ہی رہنا ہے نا. اب وہ کہاں رہے، بھائیوں کے گھر رہتی ہے، تو اب سارے اس کو لان تان کرتے رہتے ہیں، لان تان کرتے رہتے ہیں. یہ بھی چیز بڑی گھٹیا چیز ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنی مبتوطہ ایسی عورت کو کہتے ہیں جو طلاق یافتہ ہو، اس پر خرچ کریں، اس پر خرچ کریں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن میرے ساتھ یوں ملا ہوا. یہ چیزیں کب سمجھ جائیں گے؟ جب ہم کسی کی بات سنیں گے، دین پر عمل کرنے کی نیت سے آئیں گے. ہم تو ایک رسم اپنی باتیں آتی ہیں اور بات سننے چلے جاتے ہیں. دین کے اندر یہ لے کر آیا کرو، اور جو بیان کرنے والا ہو، جس کی بات سننے والا ہو، وہ آپ کو ایسی چیزیں بتائے جس کے اندر انسانیت سمجھ آئے. آج کے باہر کے اگر یورپی مالک کو دیکھو نا، میں تھوڑی سی اس کے اوپر تحقیق ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں. وہاں پر پرندوں کے، کتوں کے، بلیوں کے حقوق ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں. بوڑھے ہو جائیں ان کو اولڈ ہوم مطلب اتنے رہنا کر دے جو پر وہ مار جاؤ پھرتے ہیں. ایسے دین کو تم لے کر کیا کرو؟ دیکھو وہ دین آپ کو، بوڑھے ماں کو، بابا کو کیسی عزت دے رہا ہے. کیا عزت دے رہا ہے؟ فرمایا کہ جب صبح کے وقت بیٹا کھڑا ہو اور اپنی ماں باپ دونوں کو صرف پیار کی نظر سے دیکھے، آپ کا چہرہ کتنا نورانی، میری ماں کا چہرہ کتنا نورانی ہے، صرف اتنی پیار کی نظر سے دیکھے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نے ایسے دیکھا جیسے کہ بیٹھے گا. دیکھو دین اسلام اتنا، اور ان کے ہاں اتنا کمپٹیشن. جب اتنا کمپٹیشن ہو، اتنا تفارق ہو، اتنا تدارک ہو، تو پھر ان کو لینا نہیں چاہیے. وہ تو آج بھی اسی دور کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جو آپ علیہ السلام کے پہلا دور تھا. اور ہمارے یہاں جو نئی نسل آ رہی ہے وہ بھی آج اسی دور کے اندر آ رہی ہے. تو اس کو بدلے، اپنی اولاد کو محفلوں کے اندر لے کر جائیں. محفلوں کے اندر نہ لے کے جائیں تو لیکن کم از کم خود بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی لے کر آئیں. اگر یہی میاں واقعے کو دیکھ کر اگر اس کے اندر خوف خدا ہوتا، آپ علیہ السلام کی ہسٹری پڑھی ہوتی. اور داتا صاحب کے بارے میں ہوتا ہے کہ داتا صاحب گزر رہے تھے، کتا سویا ہوا تھا. داتا صاحب نے گلی چھیڑا، فرمایا کہ اس کے آرام کے اندر خلل آئے گا، آرام کے اندر خلل آئے گا. اور اگر اس نے آپ علیہ السلام کے صحابہ کی اور آپ علیہ السلام کی ہسٹری پڑھی ہوتی، اور آپ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، ایک صاحب آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فلاں موقع پر مجھے چھڑی ماری تھی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، اچھا آج ایسا کرو چھڑی مار. صحابہ چھوڑ گئے کہ دیکھو آپ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ چھڑی مار، اور آپ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں چھڑی مار. اب آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ چھڑی جو تھی وہ اس طرح کی چھڑی تھی، اس طرح کی مدینہ کے اندر ڈھونڈ کر چھڑی لائے گی اور مسجد نبوی کے اندر لائے گی. مسجد نبی جنت کا ٹکڑا، اس کے اندر لائی گئی. اور جب چھڑی مارنے لگے نا، یوں چھڑی یوں کی، جب چھڑی یوں کی تو آپ علیہ السلام کی پشت پر کپڑا تھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے ماری تھی میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، آپ کی پشت پر کپڑا ہے. دیکھو آپ علیہ السلام نے اپنی یوں اتارنے فرمایا کہ اب مار یوں مارنا. یہ حقوق کون کسی کو سکھائے گا؟ کب یاد آئیں گے؟ جب مر کے مٹی ہو جائیں گے، جہاں پر آواز پوچھے جائیں گے، باقی سارا کچھ ختم ہو جائے گا. کب پتہ چلے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام اتنے غصے سے دیکھ رہے. صدیق اکبر بھی اندر بیٹھے نے، صدیق اکبر تے وہ پیو گل کرے تو تھپڑ مارے. آپ اس کو حضور کے بارے میں کہا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس صحابہ کو فرمایا کہ اگر اس کا حق بنتا تو لے لیں، کل قیامت والے دن میں یہ کون سکھلائے گا؟ حضرت عمر مدینہ کے بازار کے اندر جا رہے ہیں
مدینہ کے بازار کے اندر جا رہے ہیں، ایک بندے کو تھوڑا سا کوڑا لگ گیا، تھوڑا ہاتھ میں کا تورا لگا اور اپنے دھیان کے اندر تھے، یہ جلدی تھی، چلے گئے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ یمن کا رہنے والا ہے، جہاں کا رہنے والا ہے، مدینہ سے یوں گزرتا ہوا مکہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ جب حضرت عمر نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، گھر کے اندر لے کے کھانا بھی کھلایا اور 600 درہم سونے کے سکے بھی، اور آج کے 600 درہم بھی آج ہم لگائیں لاکھوں کروڑوں بنتے ہیں، اس کو ہدیہ بھی کیے اور معافی بھی مانگی۔ 600 مربع میل کا حضرت عمر کا زمانے کے اندر شیر اور بکریاں ایک ساتھ چلا کرتے تھے، اتنا بڑا بہادر آدمی۔ اور آج کا مسلمان، آج کا کافر جس کے بارے میں کہے ایک عمر اور آتا تو کفر کا نام شام زمین پر نہیں رہتا، لیکن وہ عمر کر کیا رہا ہے؟ اس آدمی کو لیا اور اس کو پیسے بھی دیے، سارا کچھ کیا، میں کہ ہاتھ جوڑتا ہوں، تجھے مارا ہے کر کے قیامت والے دن بدلہ نہ لینا، آج معاف کر دیں، اگر مارنا ہے تو دے دے، یہ ہدیہ دے دے۔ یہ واقعات کون سنائے گا ان کو؟ خوف خدا دل کے اندر آئے گا تو ہم گناہ سے بچیں گے نا، اس طرح کے واقعات سے بچیں گے۔ 6 سال کی بچی کے ساتھ زنا کیا، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، بیٹا اپنی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، یہ کیا مسلمانی معاشرہ ہے؟ خوف خدا کرو، کیا ہو گیا تم؟ مسلمان ہو تم، آپ علیہ السلام کے امتی ہو، آپ علیہ السلام کے نام لیوا ہو تم، یہ کیا چیز ہے؟ اور اپنے اگر کوئی ان کو کہہ دے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، ہاں نمیں فتوے کر دیں گے، اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ تو مسلمان والا ایک کام بھی نہیں کرتے۔ جس کے گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہیں، تیسری پیدا ہو گئی ہے تو سوچنے لگ گیا ہے اگے بھی 2 بیٹیاں نے، انہوں نے کھوا لیا ہے، انہوں نے کھوا رہے ہیں، جب تو پیدا ہوا تھا تجھے کس نے کھلایا تھا؟ تو پیسے لگا کے آیا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر سے مجھے خوراک مل رہی ہے، جب تو باہر آیا تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس نے تیری ماں کی چھاتی کے اندر دودھ جاری کر دیا، تو کہاں سے لے کر آیا ہے؟ ہم کہاں سے لے کر آئے تھے؟ رزق ساتھ لے کے آئے تھے، تو مالک دیتا ہے۔ ایک صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں 4 سال میں اپنے دفتر کی صفائی کرتا کام سٹارٹ کیا تھا، اور جب شروع کے اندر کوئی کام کرنا سٹارٹ کرے مشکلات ہوتی ہیں، کوئی بندہ نہیں رکھ سکا جو صفائی کرے، دفتر کو کھولے۔ 4 سال بذات خود میں کرتا رہا، اور پنکھا چلاتے ہیں نا دفتر کے اندر، ایک پتھر پڑا ہوتا ہے تاکہ کاغذات ادھر ادھر گھومنا ہو اور ہوا کے اندر اڑے نہ، وہ پتھر میں نے 4 سال میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اور ایک دن میری بیٹی آئی اور وہ دفتر کے اندر کھیل رہی تھی، اس نے پتھر کو یوں بچے جیسے یوں اٹھایا، دیوار پر ڈالا، میرے سامنے پتھر ٹوٹا، 4 سال کا میرے سامنے پتھر ٹوٹا، اسی کے اندر کیڑا اڑا ہوا تھا، مالک اس کو رزق نہیں دے رہا۔ اور میں نے خود، یار ٹائم کافی ہو رہا ہے، میں نے خود سچی بات ہے اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کیا، آپ جتنے بیٹھے ہیں مشاہدہ کر لینا، جو شادی شدہ ہے، پہلے شادی سے پہلے رزق کتنا تھا، شادی کے بعد کیا رزق ہے۔ پہلے لوگ گلا کرتے تھے، اے ویلائی مانگا ہی نہیں، لیکن منہ پہ گلا کرتا ہے، شادی ہو جاتی کوئی نہیں کرتا، وجہ رزق کا اسباب اللہ رب العزت لگا دیتے ہیں۔ تو یہ مایوس ہونا، یہ کفار اس وقت کے کفار کی نشانی تھی، اور آج اولاد اور بیٹی کو خاص کر منحوس سمجھنا، اس کو ٹیشو پیپر سمجھنا، یہ آج کفار کی نشانی ہے، مسلمانوں والے نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔